کوئی نہیں، اور لڑکے لڑکیوں کے آپس کے معاملات ہیں، اور کہنے لگا ایک لڑکی مجھے بھی پسند آ گئی، ابھی جاتے ہوئے چند ہفتے ہوئے، کہتے ایک مجھے بھی پسند آ گئی۔ اس کی کاسٹ 19-20 روپے پڑتی ہے، تو 5 روپے لے کے ان کو دے رہے ہیں، باقی سبسیڈائز ہے، پھر لوگ اپنا آٹا پہنچاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتا ہے، تو تقریباً ایوریج 2.5 من آٹا روز چاہیے ہوتا ہے، تو مہینے کا تقریباً 70 من کے قریب آٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک سسٹم چل رہا ہے، الحمدللہ، دعا کریں اللہ قبول فرمائیں۔ حضرت جی کو عرض کیا، حضرت جی بہت خوش ہوئے، اور کل الحمدللہ حضرت جی نے باقاعدہ وہاں وزٹ کیا، دعائیں دی، سارا نظام دیکھا، بہت خوش ہوئے۔ میں اقصد کہیں اور جگہ پہ تھا، بڑا مجھے افسوس رہا کہ میں خود موجود اس ٹائم پہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ حضرت جی تشریف لائے اور روٹی کی تقسیم کو اور بنانے کو، نظام کو دیکھا، اور وہ جو ہمارے لیجر سے ان آؤٹ کا سسٹم تھا، کبھی آٹا کتنا استعمال ہو رہا ہے تو آ رہا ہے، اس کی پوری تفصیل الحمدللہ، کیونکہ پورے ادارے کو ہم نے ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت تک چلتا رہے، نظام بنے۔ نظام ہوتے ہیں تو سسٹم ہوتے ہیں صحیح، تو یہ آگے چلتا رہتا ہے، ورنہ ایک شخصیت ہوتی ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، پیچھے سب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ ہمارا پہلا تندور ہے، اور جب ہمارے پاس 70 من آٹے کے لوگ ہو جائیں گے، بھائی کو کہتا ہے 1 من آٹا میری طرف سے مہینے میں، کو کہتا ہے 5 من، اس طرح سے جب یہ 70 من پورے ہو جائیں گے اور آگے بڑھنے لگیں گے، پھر انشاءاللہ دوسرا تندور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، اور باگڑیہ میں ہے، کوئی بھی کسی وقت جا کے دیکھ سکتا ہے، 12 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک دوپہر کے وقت میں کھلتا ہے، تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ 2 باتیں ہو گئیں جی۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ بیٹا وہ تحریر ابھی آ رہی ہے، جب مجھے آپ بھیج دیں گے تو مجھے اشارہ کر دیں گے بس آپ۔ صحت کے حوالے سے الحمدللہ بیانات کافی چل رہے ہیں، ابھی اور بھی ہیں، تو اس میں ہم پہنچے تھے غذاؤں کے اوپر، وہ غذائیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں کہیں ذکر آیا ہے، تو اس کی کچھ افادیت کو ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ آج بھی کتنے لوگوں کو میں نے کہا، وہ ڈرائیور صاحب دیکھ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں جواب سارا دن دیتا رہتا ہوں لوگوں کے، تو ایک بھائی میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ طبیب ہوں، نہ حکیم ہوں، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت مجھے یہ بیماری ہے تو اس کا میں کیا کروں، تو اس میں کیا کروں، اس کو کیسے کھاؤں کیسے نہ کھاؤں۔ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، ایک چیز جس کا قرآن میں ذکر ہوا، حدیث میں ذکر ہوا۔ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، اور ہم اپنے لائف سٹائل میں، اپنے کھانے پینے میں، ڈائٹ پلان میں ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً شامل کریں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہوئی ہیں، تو ان کو لے کر آئیں۔ پھر ایک چیز جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، سب یہ بتاتے ہیں کہ ایک چیز کا مستقل ہے استعمال، چاہے وہ دوائی ہے چاہے وہ غذا ہے،
مستقل اسی کو کھاتے رہیں گے جو اس کے اثرات ہیں وہ جسم کو پھر نہیں ملتے. جسم یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے. بدل کے نا ڈائٹ کو، اب گرمی کے پھل اور ہے، سردی کے پھل اور ہے، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، سارا ایک چیز نہیں چل رہی. تو ہر چیز کو ہم کھائیں اعتدال کے ساتھ اور اپنی ڈائٹ کو چینج کرتے رہیں. اور جس چیز کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا، کسی بھی نسبت سے آیا، اس کے فوائد یقیناً بہت ہیں. تو اس نسبت سے بھی ہم ان چیزوں کا استعمال کریں. بعض ایسی ہیں جو باقاعدہ جادوئی اثرات رکھتی ہیں، ان میں ایک سرکہ ہے، آج اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں. میں یہاں سے پوچھوں، ہاتھ کھڑا کرے جی سرکہ کون کون کھاتا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو. نبی علیہ السلام نے تو استعمال کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر یا حکیم ہوں تو میں بتا رہا ہوں سرکے کو یوں نہ کھائیں اور یوں کھائیں، نہیں. سرکے کے فوائد سب کے فائدے کے لیے، میرے اپنے فائدے کے لیے میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں آئے تو صحیح. اتنے لوگ بیٹھے، ایک آدمی بھی کہہ رہے میں سرکے کی پابندی نہیں کرتا، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو میری بنیادی مقصد ان باتوں کا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں. ہاں، اب کسی کی کیا بیماری ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم سے رہیں. جیسے میں نے مسواک کرنی مستقل مضبوط طریقے سے شروع کر دی ہے، ٹوتھ پیسٹ برش بالکل چھوڑ دیا، مہینوں ہو گئے، لیکن ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں جو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کسی ڈاکٹر کو بھی جا کے، ڈینٹسٹ کو بھی چیک کرواؤں گا، بھائی دیکھ لے بھائی کوئی ٹھیک ہے، اس کی بھی میں رائے لوں گا. اپنے ڈاکٹر ہم خود ہوں اور اپنی چیزوں کو ساتھ دیکھتے رہیں، کون سی غذا مجھے مفید ہے، کون سی سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو خود خیال کریں. اور جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا، ہماری واک ہے. سب سے بڑی دوائی، ڈاکٹر کہہ لیں، دوائی کہہ لیں، ہماری واک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی چہل قدمی، دوپہر کی چہل قدمی، شام کی کچھ چہل قدمی سے صحت حاصل کرو. اب اکثریت واک نہیں کرتی. میں نے خود ابھی جب سے وہ میری بیماری ایک دم آئی اور وزن اوپر گیا، تو پھر اس کے بعد پھر وہ یاد آئی نا، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے. واک کرنے سے کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا. تو بھائی معذوری اور محتاجگی یا بیماری تکلیف کی زندگی سے صحت کی زندگی ہر چیز کے لیے بہتر ہے، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. تو یہ جو صحت ہے، تو میری تو یہ نیت ہے کہ بھئی دین کا کام اللہ لے رہے ہیں، الحمدللہ دن رات مصروفیات ہیں، بہت سارے کام ہیں الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے. تو بھئی صحت مند زندگی ہی سے زیادہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. بیمار کیا کر لے گا؟ اب دیکھیں نا، اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. کل پی سی ہوٹل میں گورنر پنجاب آئے ہوئے تھے، بلیغ الرحمان صاحب، اور چیمبر کے صدر انور کاشف صاحب، اور اس طرح ای کامرس کے لوگ تھے. تو ایل سی سی آئی لاہور، میں بھی اس کا ممبر ہوں. ہم الحمدللہ بزنس کرتے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، تو ہماری شروع سے ہی مطلب دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو وہاں پہ ایک پروگرام تھا اور ایوارڈ سیریمنی تھی جو لاہور چیمبر آف کامرس کی طرف سے 2024. اس میں الحمدللہ ہماری 2 طالبات نے ایوارڈ ون کیے. ایک ہماری لاہور جامعہ رقیہ سے پڑھی ہوئی عالمہ ہے، ایک ہماری آن لائن ای الکحف، جو ہمارا الکحف سسٹرز آن لائن، پہلے اس کا نام ابراہیم اکیڈمی تھا، اس سے عالمہ بنی ہے. اور پردے کے ماحول میں رہتے ہوئے ای کامرس میں، ڈیجیٹل اس دنیا میں سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور انہوں نے جناب کل وہاں ایوارڈ لیے ہیں الحمدللہ. الکحف کا ایک اعزاز ہے. اس کے ساتھ ہماری کچھ اور بچیاں بھی ہیں جو سیکھ رہی ہیں، کچھ مرد ہیں جو ہمارے سیکھ رہے ہیں. تو آگے تبدیلی آ رہی ہے نا، تو اس چیز کو اڈاپٹ کرنا، اس کو دیکھنا. یہ کیا داڑھی والے نہیں کر سکتے؟ بغیر داڑھی والے کریں گے. جب داڑھی والے کسی کام کے پیچھے لگ جاتے نا، سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص اور امانت اور دیانت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اونچا کر دیتے ہیں. خیر، تو الحمدللہ تو اس طریقے سے اب اتنی ذمہ داریاں ہیں، کام ہیں، تو ایک صحت مند آدمی ہی زیادہ بہتر کر سکتا کہ بیمار آدمی بستر پہ پڑا ہوا. ابھی چترال سے الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں، اور گزشتہ ہفتے جناب، اب میں اتنے صحت کے بیان کر رہا ہوں، اور میں جناب پچھلے ہفتے 3 دن تڑپا ہوں. میں راتوں کو تڑپ کے سویا ہوں، گردے میں درد.
وہ کیا ہوا جی، پانی کم پیا ایک ہفتے، پھر جو میں رات کا روزہ بھی رکھ لیا تھا، پھر سردی اتنی زیادہ تھی، پانی کی طرف خیال ہی نہیں گیا، بس ہونی تھی ایک چیز ہو کے رہی۔ حالانکہ میں پورا خیال کرنے کی کوشش کرتا ہوں پانی پینے کی، لیکن جب کوئی چیز ہونے والی ہو نا تو یہ صحت کے بیان کرنے اور سننے سے صحت نہیں ملتی۔ جب حکم آ جائے کوئی بیماری کا، تکلیف کا، تو وہ آ کے رہتی۔ اب چترال ہمارا دورہ طے تھا، وہاں ایک جگہ بخاری شریف کا تکمیل تھی، ایک جگہ اور بیان تھے، شاہی مسجد چترال میں بھی بیان تھا، اور اس طرح سارا بنا ہوا تھا، اٹک والی برانچ میں تھا، تو 5-6 بیان تھے۔ اب سب مجھے کہیں جی آپ تڑپ رہے ہیں تو جناب کینسل کر دیں سفر، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جناب عالی پھر سفر کیا، اللہ نے صحت بھی دے دی، علاج کیا، دوائی لی، سب بھی کچھ تھا، ہومیوپیتھک سے بڑا فائدہ پہنچا، اللہ نے مہربانی کی، پانی بھی خوب پیا، ٹھیک ہو گیا۔ پرسوں میں حضرت جی سے ملا، میں نے کہا حضرت طبیعت بڑی خراب تھی، گردے میں بڑی تکلیف تھی۔ حضرت نے فوراً پوچھا اب کیا کیفیت ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرا لیا، رپورٹ کیسے ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، وہ پانی کی کمی کی وجہ سے مسئلہ بن گیا، ظاہری طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، باقی رپورٹ بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیں تو اللہ کا شکر ہے۔ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا 49 سال تک کبھی گردے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس کا تو میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، یا اللہ 49 سال ہو گئے گردے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ابھی 3 دن سے تڑپ رہا ہوں تو میں پریشان ہوں، یا اللہ مہربانی کر دے۔ تو اتنا عرصہ تو اللہ نے گردوں کو ٹھیک رکھا نا، تو درمیان میں تھوڑا سا ٹچ آ گیا درد کا، تو حضرت مجھے لوگوں نے کہا آپ مت جائیں، سفر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اتنا کریٹینائن اور یورا کے کڈنی کے مسائل، تکلیف، درد، پھر آپ ساری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، میں تو چترال ہی جانا ہے۔ تو پھر آپ کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے کہا نہیں، جن بڑوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جن کے ساتھ نسبت ہے، جن کے ساتھ تعلق ہے، یہ پھر جو ہے نا وہ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، کہ میں سفر چھوڑ دوں پھر نہ جاؤں۔ پھر الحمدللہ گئے اور اللہ نے مہربانی فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اچھا جی، اب ہم آج سے شروع کرتے ہیں۔ چیزیں تو میں نے لکھی ہیں 12-13 جن کے اوپر آج بیان کرنے کا ارادہ ہے، تو جتنا وقت ہوگا یا جتنی آپ کے اندر ہمت ہوگی اتنا کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں تو 12 چیزیں پوری کر کے اٹھنے کا ارادہ رکھوں گا، لیکن آپ کہیں گے جی 8:30 کلوز، تو پھر کلوز۔ آپ کہیں گے 15 منٹ ایکسٹینڈ کرنے تو کر لیں گے انشاءاللہ، وہ 8:30 بجے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پوری ہوتی ہیں۔ نہیں سب سے پوچھیں گے، 1-2 آدمی کا نہیں چلے گا، ووٹنگ کروا لیں گے۔ اچھا جی، سرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا استعمال فرماتے تھے۔ حدیث سن لیجئے، سرما ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، پتھر جیسی یہ چیز ہوتی ہے، اینٹی منی میٹل اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما اسمد ہے، یہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے۔ اچھا جی، سرما لگانے کا بہترین وقت کون سا ہے، صبح یا رات؟ رات۔ سرما خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے یا صحت کے، آنکھوں کی صحت کے لیے؟ سرمے کا خوبصورتی سے تعلق نہیں ہے، سرمے کا تعلق آنکھوں کی صحت اور حفاظت سے ہے، نظر کی تیزی سے ہے، اور اسی لیے رات کو سونے کے وقت لگایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو عام طور سے سرما نہیں لگاتے، ہمارے اکابرین میں سے ایک، مجھے بھی نام ان کا بھول گیا، ہمارے بہت بڑے جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں سے، جب بینائی چلی گئی تب بھی ایک رات کو سرما لگا رہے۔ کہا تھا تو آنکھ ہی باقی نہیں، آپ سرما کیوں لگاتے ہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں لگا رہا کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میں اس لیے لگا رہا ہوں میرے نبی لگاتے تھے اس لیے لگا رہا ہوں، سنت پوری ہوگی۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں جی۔ تو سرمے کے جی فائدے بھی ذرا سن لیجئے۔ یہ پیراسائٹس اور جو پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں جو اس کا استعمال ہے، یہ نگاہوں کو ٹھیک کرتا ہے، آنکھوں کے میل کچیل کو ختم کرتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کا یہ ضامن ہے۔ اچھا، جو آنکھوں کی دوائیاں بنتی ہیں نا آج، میڈیسن جو ایلوپیتھک ہے، اس میں بھی سرما استعمال کیا جاتا ہے۔ جو آنکھوں کی اینٹی بائیوٹکس ہیں اس میں سرما استعمال ہوتا ہے۔ کانٹیکٹ لینس جو لگائے جاتے ہیں وہ دونوں صورتوں کے، وہ نمبر والے ہوں یا ویسے ہی خالی فیشن کے لیے بھی جو استعمال کر لیتے ہیں، دونوں میں سرمے کا استعمال ہوتا ہے۔
اور آنکھوں کی سوزش کو بھی یہ سرما کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز آج کی جو ہے وہ ہے جی سرکہ، ونیگر۔ یہ تو جادوئی اثرات رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم احادیث سن لیتے ہیں، پھر کچھ اس کے فوائد سن لیتے ہیں، پھر ارادہ کریں کہ اس کا استعمال کریں گے۔ لیکن پھر بتا دوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جتنے میں بیانات کر چکا ہوں، جتنا مواد کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج کل میں نے دیکھا ہے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ کتابیں پڑھ کے علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ مریض آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، دوائی دے دیتے ہیں۔ تو اس درجے کا کلینک تو میں بھی کھول سکتا ہوں، تو گھر بیٹھے جو ہے نا وہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اور ویسے تو پیر بھی بن گیا ہوں، کسی مٹی پہ بھی دم کر کے پھونک ماروں گے، پیر صاحب کی پھکی ہے، وہ لے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگ آج کل ڈرامے چلا رہے ہیں وہ چل سکتی ہے۔ اچھا جی، میرے تو نہ رہنا، جاگ دے رہنا، اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے جی۔ سرکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری زندگیوں میں ابھی نہیں، اس کو لائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا گھر میں کوئی سالن ہے تو لاؤ۔ کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکہ ہے۔ آپ نے منگوایا اور نوش فرمایا، اور فرمانے لگے، فرماتے رہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر آئے، پوچھا کوئی سالن ہے؟ ہم نے کہا بس باسی روٹی اور سرکہ ہے، باقی سالن سولن کچھ نہیں۔ کہا یہی لے آؤ، بہترین سالن ہے۔ اور فرمایا وہ گھر کبھی محتاج نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا عقیدہ اور یقین مضبوط ہو، گمان صحیح ہو، تو ہم گھر میں سرکہ اس نیت سے بھی رکھیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا محتاجگی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی محتاجگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، تو ہم اللہ میاں سے ڈائریکٹ کہہ کہ اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، میں تو اسی لیے سرکہ لے کر آیا ہوں، صحت میں استعمال بھی کروں گا اور میرے گھر کی محتاجگی بھی دور ہوگی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی، اب سرکے کے فوائد جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، چند ایک سنا دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ پرانے زمانے میں جراثیم کو ختم کرنے کے لیے سرکے کا استعمال ہوتا تھا، جیسے آج ہم اسپرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسپرٹ کا استعمال تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جائیں، وہ فوری طور پر اسپرٹ لگا دیتے ہیں۔ تو سرکے کا استعمال پہلے اس طریقے سے بھی ہوتا تھا، ڈس انفیکشن کے لیے یہ ہے، اور ناخن میں فنگس لگ جائے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اچھا، نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے سرکہ۔ کیا ہے؟ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ جب اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب جب کھاتے ہیں مجبوری کے تحت، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہے۔ یہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، تو اس کا اگر مستقل استعمال ہم مناسب طریقے سے رکھیں تو ایک ہمیں ادھر تک پہنچنے کی انشاءاللہ امید ہے، ضرورت ہی نہ پڑے، اور ساتھ واک کرتے رہیں۔ پاکستان میں سے 3 مسئلے بہت زیادہ ہیں: کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر۔ کولیسٹرول جب فیٹ زیادہ کھاتے ہیں اس سے بن جاتا ہے۔ یہ ان تینوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو کولیسٹرول ہے تو سرکہ اس میں بہترین، شوگر ہے تو بہترین، بلڈ پریشر ہے تو بہترین۔ کیسی زبردست نعمت ہے۔ وزن کم کرنا ہو تو سرکہ بہترین نعمت ہے۔ نظام ہاضمہ اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ دل پر بوجھ آ جائے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ہماری قوت مدافعت کو تیز کرتا ہے، امیون سسٹم انہانس ہو جاتا ہے، حافظے کو قوی کرتا ہے۔ جو خواتین کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، ان کے انٹرنل انفیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بہترین چیز ہے سرکے کا استعمال۔ دماغی صحت کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی فائدے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ابھی 9 منٹ کی تقریر بھیجی، تو میں نے ان کو تو میں نے لی، مجھے اس کا خلاصہ یاد ہے، میں سناتا ہوں، 9 منٹ میں نہیں کم سناؤں گا۔ وہ میں نے ان کو کہا یار لکھ کے مجھے بھیج دو تاکہ اس میں کوئی اہم پوائنٹ ہو تو میں بتا دوں۔ یہ مجھے بھیج چکے ہیں، ابھی آپ کے سامنے انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا دوران بیان ہی۔
اچھا، سرکہ اگر پکا لے نا تو اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے، یہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، تو اس کو پکانا نہیں چاہیے. جس طرح زیتون کے آئل کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات سننے میں آتی ہے، تو سرکے کے بارے میں تو خاص طور سے. اب اس کا استعمال کیسے کریں، یہ ذرا ڈاؤن لوڈ ہو جائے جو تحریروں نے بھیجی. سرکے کا استعمال کیسے کریں؟ ڈائریکٹ لیں گے نا تو یہ زیادہ پریشان کرے گا، عادت بھی نہیں ہوتی. اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ ڈال دیں. سالن تیار ہے، روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس کے اوپر 1 آدھ چمچہ ڈال دیں، چاول میں ڈال دیں، کسی بھی اندر جانا چاہیے جیسے بھی ہو، تو یہ بہت سارے فائدے دیتا ہے. معدے کی تیزابیت سے کبھی آپ میں سے کسی کا واسطہ پڑا تو ہاتھ کھڑا کریں. پڑا جی؟ تو آپ کیا کرتے ہیں معدے کی تیزابیت میں؟ دوائیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں؟ اچھا، واک شاک سے، گڑ سے معدے کی تیزابیت کا علاج کر لیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں تیزابیت میں؟ رائزک زندہ باد. اور جی معدے کی تیزابیت والے کوئی؟ میوکن سیرپ لے لیتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، ہو گیا. اور کوئی جی؟ رائزک وغیرہ ہی کی طرف جاتے ہیں. اب معدے کی تیزابیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے 9 منٹ کی گفتگو بھیجی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب معدے کی تیزابیت ہوئی تو میں اسی طرح یہ چیزیں دوائیاں لیتا رہا اور سالوں لیتا رہا، حل نہیں ہوتا تھا مسئلہ. کہتے ہیں میں نے اس پہ خوب ریسرچ کی تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ یہ لگا کہ معدے کی تیزابیت جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی انسان کے اندر کی تیزابیت کم ہو چکی ہوتی ہے، وہ بڑی ہوئی نہیں ہوتی، اس کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ معدے کے اندر ایک والو ہے جو 1 وے ہے. جب معدے کی تیزابیت صحیح مقدار میں اندر موجود ہو تو وہ 1 وے رہتا ہے، اور جب وہ مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ 1 وے نہیں رہتا، وہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے. تو غذا کے ساتھ غذا کی نالی میں معدے کے اندر کی تیزابیت باہر آ جاتی ہے. جب وہ باہر آ جاتی ہے اس کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز آ رہی ہے. وہ غذا کی نالی کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور طبیعت کو بھی پریشان کر دیتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ریسرچ کے بعد کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ معدے کی تیزابیت کی سمٹمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمٹمز کو کیور کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کے حل پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سرکہ استعمال کرنا شروع کیا. سرکہ کیا کرتا ہے؟ معدے کی تیزابیت کو مکمل کر دیتا ہے جو کم ہوئی بھی ہوتی ہے، جس سے اچھا جو پوائنٹ ہے نا ان کا سمجھنے والا، کہنے لگے کہ جب بھی بندے کو تیزاب، کہتے ہیں مجھے بھی یہی ہوتا تھا، میں سمجھتا تھا میرے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پتہ یہ لگا وہ زیادہ نہیں، وہ کم ہو گئی ہے، تو مجھے تیزابیت چاہیے. کہتے ہیں جب میں نے سرکے میں تیزابیت ہے، ایسڈ ہے، تو جب اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے بعد سے کہتے ہیں 8-9 سال ہو گئے ہیں، میں نے کوئی دوائی، کوئی رائزیک، کوئی میوکینی اور انہوں نے کئی نام اور کچھ بھی نہیں لیا، اس سے الحمدللہ کور ہو گیا. یہ ان کی ریسرچ تھی مکمل، اس کے انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ معدے کی تیزابیت میں آپ سرکہ استعمال کریں. تاہم میں پھر بات کر رہا ہوں، ہر آدمی کا مرض اپنی جگہ، وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہے. کہیں میرا بیان سن کے کہے جی مروا دیا اور میرے اوپر 302 کا مقدمہ کر دیں، تو وہ نہیں کرنا. اب خلاصہ میں نے بیان کر دیا، ایک نظر اس کو میں اور دیکھ لوں تو پھر انشاءاللہ. ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں ہم جو گوشت کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر نظام یہ بنایا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ ہے جس کو کھانے سے جب وہ ایسڈ ٹکراتا ہے نا تو پھر تیزاب اس کو کھولتا ہے اور کھانے کو وہ اس پوزیشن پہ لے کر آتا ہے کہ آگے آنتوں کے اندر اسے وائٹامنز اور باقی چیزیں جذب ہو سکیں. اگر ایسڈ کھانے کے ساتھ نہیں جاتا تو پھر یہ کھانا آگے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا فنکشن پورا نہیں کر رہا ہوتا، آنتوں کے اندر ایسے ہی نکل جاتا ہے. کینسر کی بنیاد بھی اسی چیز سے پڑتی ہے، جب یہ معدے کا ایسڈ کم ہو جائے. تو معدے کا ایسڈ کم ہو اور بہت ساری بیماریاں آگے جو بڑھتی ہیں، وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کا ایک سادہ سا علاج سرکے کا استعمال ہے.
وہ جو دوائی کھاتے رہے اس کا نام تھا اومیگا. سرکہ پینے سے کھانے کا جو نظام انہضام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر بائل پروڈیوس ہوتا ہے نا جگر کے اندر، وہ ایک رطوبت ہے، وہ بائل بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. دو چیزیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، ایک وہ ایسڈ ہونا چاہیے اندر، اور ایک یہ بائل ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں اس سے جو ہے نا پوری ہو جاتی ہیں. اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لبلبے کے اندر. جب لبلبہ بہت زیادہ انسولین بار بار پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جو بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے. وہ بھی سرکہ کھانے سے کنٹرول ہو جاتی ہے. اب میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو اس کو اور بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا. اب اس بات کو کہہ کے میں بڑی عاجزی کے ساتھ تمام ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں کہ وہ یہ کتاب جو ہے نا اسلامی طریقہ علاج معالجہ، اس کو بھی لیں. اور ٹھیک ہے جو آپ کا علم ہے اس کو بھی لیں، لیکن جو قرآن و حدیث کے اندر باتیں آئی ہیں ان کو بھی سمجھیں اور یہ باقاعدہ کورس کریں. ہم یہ کورس کروانے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارا کام ہوگا کہ قرآن و حدیث کی چیزوں کو بیان کرنا، ان کا کام ہوگا اس کو پرکھنا سائنسی بنیادوں کے اوپر اور علاج کرنا. تو سرکہ جادوئی اثرات رکھتا ہے. ہمارے معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہیں سے معاملات نکلتے ہیں. تو سرکے کا روزانہ کا ہمارا استعمال اگر ہو جائے، اس میں کئی قسم کے سرکے آتے ہیں. جو ایپل سائڈر وینیگر ہے یہ بہترین ہے، اس کا استعمال کریں. تو سرکہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو استعمال کیا ہے وزن کم کرنے میں، اور بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کو. اچھا جی، سنا مکی یہ ایک پودا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام چیزوں کا علاج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سنا موجود ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے. پوچھا سام کیا ہے؟ فرمایا موت. جس طرح کلونجی کے حوالے سے آئے نا، سنا مکی کے حوالے سے بھی آیا. اب اس میں کیا ہے، یہ قبض کشا ہے. اس کا استعمال قبض کو ختم کر دیتا ہے. آنتوں کے اندر جو مسلز ہیں ان کو یہ حرکت میں لاتا ہے. سنا مکی کے پتوں سے ایک چائے بنائی جاتی ہے، سنا ٹی اس کو کہتے ہیں. اس کا استعمال جسم میں چربی کو کم کرتا ہے، موٹاپے کو کم کرنے میں بھی کسی حد تک مفید ہے. سنا مکی کے اگر اس کی ہم چائے بنا لیں. پھر یہ ٹائیفائڈ میں، شوگر میں، ملیریا میں، دمہ میں اور جلد کی بے شمار چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ مفید ہے. اور سنا مکی کا جو تیل ہے یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا مکی یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اور شاید ہم میں سے کئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا نام ہی سن رہے ہو. استعمال کرنا تو بڑی ہی دور کی بات. تو جس چیز کا نبی علیہ السلام نے اتنی اسٹرانگ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہو اور ہم استعمال بھی نہ کریں تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے نا. ہمارے پاس ایسی قیمتی چیزیں موجود ہیں تو ہم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہم حکیموں سے، یہ ڈاکٹروں سے اس کا علاج پتہ کر کے اس کا استعمال کر لیں. پھر یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم کبھی کبھی ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. چربی کم کرنے کے لیے اگر ہم اس کی چائے پی لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دن رات پئیں، بھائی ہفتے میں 2 دفعہ تو پی سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کسی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہمیں نہ ملے. باقی تو آدمی اپنے معالج سے پوچھتا ہوا چلے. اچھا جی، اس کے بعد جو آج چیز ہے وہ سیب، ایپل. یہ جی سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث. آپ نے یہ تو سنا ہوگا این ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے. اب ایک لطیفہ ہے تو بہت برا سا، اچھا تو نہیں ہے لیکن چلیں سنا دوں، رہنے دو. بچپن میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہمارے چاچو ہیں جمیل، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہاں سب کوئی ان کی ایک ویکلی مجلس لگتی تھی، دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو پتہ نہیں کسی نے یہ بات سنائی. تو این ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے. تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. اف دا ڈاکٹر از لیڈی دین کیپ ایپل اوے.
یہ ان کی بات ہی بہرحال میں ایک مذاق میں اندر چلی گئی، اللہ پاک عافیت رکھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، این ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے، لیکن اگلی بات کس نے سنی ہے؟ ذرا ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنا دور ہیں اپنے نبی کی باتوں سے، کتنا دور ہیں اور کتنا دور جانا چاہتے ہیں۔ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیب دل کے لیے قوت ہے، اس کا جو رس ہے نا، جوس، یہ دل کو قوت بخشتا ہے اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو دل کی دوائیاں بنتی ہیں ان کے اندر بھی سیب کا استعمال ہے۔ ادھر اللہ کے نبی بتا رہے ہیں دل کے لیے بہترین ہے۔ آج بھی صبح میں نے الحمدللہ سیب کا جوس پیا۔ جب مجھے کمزوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تھکاوٹ، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی چیز، فوری طور پر میرا اپنا ذاتی یہ ایک عمل ہے کہ کسی بھی قسم کی کمزوری سے ریکوری کے لیے، جلدی ریکوری کے لیے 3 4 5 دن میں سیب کا جوس پیتا ہوں۔ جب پیچھے میں نے ڈائٹنگ کی اور وزن 10 کلو کم کیا تو لازمی بات ہے اس کے پھر دوسرے اثرات فوری طور پر آتے ہیں۔ وہ کیسے کور کیے؟ روزانہ سیب کا جوس 1 دفعہ ورنہ 2 دفعہ لیتا رہا، وہ ساری کمزوریاں دور ہو جاتی تھیں تو آسانی ہو جاتی تھی۔ تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے اندر فائبر کانٹینٹ بہت ہے جو آنتوں کے لیے اور ہاضمے کے لیے اچھی چیز ہے۔ وائٹامن سی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، انسان کے قوت مدافعت کو یہ بہتر کرتا ہے، دماغی صحت کے لیے اچھا ہے۔ سیب وزن کم کرنے کے لیے اچھا ہے، اور کینسر کے مریضوں کے لیے سیب بہت زبردست چیز ہے۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کے استعمال، دل کی بیماریوں میں سیب بتایا جاتا ہے، اور جو علاج، جو ان کی میڈیسن بنتی ہے اس میں بھی سیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں، لانگ ٹرم، لمبی بیماریاں بڑی بڑی، ان میں بھی اس کا مستقل استعمال جو ہے نا نہایت مفید ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر اس کو رات کے وقت استعمال کیا جائے تو نیند کو یہ بڑا اچھا کر دیتا ہے۔ تو یہ کس چیز کا ذکر ہوا جی؟ سیب کا۔ اب اگلی چیز بڑی میٹھی میٹھی، شہد۔ شہد تو الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے شہد کے فائدے نہ سن رکھے ہوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ بڑی نعمت ہے۔ شہد کا بھی استعمال ہمارا ہونا چاہیے، اور روز 1 چمچہ کر لیں، اندر جانا چاہیے۔ روز نہیں کرنا، 1 دن بعد 1 چمچہ لے لیں، کسی بھی طریقے سے لے لیں۔ پہلے حدیثیں ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی، کیونکہ حدیث افضل ہے، اور اس کے بعد ہم باقی طبی باتیں بھی اس کی کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے شہد کی مکھی کے نام کے اوپر۔ سورت کا نام بتائیں جی۔ سورۃ النحل۔ کون سے سپارے میں جی حافظ صاحب؟ 14ویں سپارے میں، اور اس کا پورا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سعید ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے یا موشن لگے ہوئے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ، پلایا، پھر آ کے کہا نہیں جی تکلیف تو دور نہیں، اور بڑھ گئی، پھر پلاؤ، پھر واپس آئے، پھر آئے کہ پلاؤ پلاؤ، تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان شہد ٹھیک ہے، اس میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، پلاؤ پلاؤ۔ تو پھر اللہ نے اس کو مہربانی کی، صحت مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو مرغوب چیز تھی وہ شہد۔ ہمیں تو پیپسی ہے نا، نبی علیہ السلام کو پینے والی چیزوں میں جو سب سے مرغوب چیز تھی وہ شہد تھی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کو حلوہ، مٹھاس، میٹھی چیزیں بہت پسند تھی، اور شہد بہت مرغوب تھا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا، کھانا کھانے کے بعد میٹھا لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ فاقے کرنا سنت ہے بھائی، وہاں تو کھانے کو پورا نہیں ہوتا تھا، تو کھانے کے بعد میٹھے کا کون سا تصور ہے؟ ہماری تو سنت ضرور ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سنت کہہ لیں تو ٹھیک ہے، ہمارا رواج ہے، نبی کا تو رواج سنت یہ نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کو میٹھی چیزیں پسند تھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں شہد بھی بہت مرغوب تھا، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہر کھانے کے بعد میٹھا رکھنا اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، مسلم شریف کی روایت اور صحت کے ساتھ متعلق ہے۔ فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں کسی چیز میں اگر کچھ بھلائی ہے تو حجامہ اور شہد پینے میں۔ جو کپنگ تھراپی ہے، حجامہ کروانا، جو فاسد خون نکل جاتا ہے، یہ صحت کے لیے ہے، اور شہد پینا صحت ہے۔
تو ہجامے کی بھی ہماری ترتیب ہونی چاہیے، ہر مہینے ہم 1 کپ یا 3 کپ لگوا لیا کریں۔ الحمدللہ تقریباً ہر مہینے میری کوشش ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب گھر پہ آتے ہیں، والد صاحب کا بھی کر دیتے ہیں، میرا بھی کر دیتے ہیں، کبھی 1 مہینے بعد، کبھی 1.5 مہینے بعد، مصروفیات کی وجہ سے کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پابندی الحمدللہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے بیان کیا ہجامے کے اوپر، میں نے کہا بھائی سنت ہے، صحت ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو ایک صاحب نے بیان سنا اور انہوں نے جا کے ہجامہ کروا لیا۔ ہجامہ کروانے کے اگلے ہی دن مجھے واٹس ایپ کیا، کہنے لگے حضرت میں نے رات کو کل ہجامہ کروایا تھا، ابھی تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ تو زندگی کی ایک ہمیں عادت بنانی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ پاک عافیت رکھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں نے درخواست کی کہ دعا بھی کریں، دوا بھی عطا فرمائیں، دعا اور دوا دونوں چیزیں، تو نبی علیہ السلام نے مجھے شہد کی ایک کپی روانہ فرمائی، یعنی شہد مجھے بھیجا دوا کے طور پر اور دعا میرے لیے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کو پھوڑا نکلتا یا پھنسی ہو جاتی، پھنسی پھوڑا وغیرہ کو نکلتا اس پر شہد لگاتے، ان کو کسی نے کہا شہد ایکسٹرنل یوز کے لیے، پینے کے لیے ہوتا ہے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی اللہ نے نہیں فرمایا ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے، زخم لگ جائے تو اس کے اوپر یہ بڑا مفید رہتا ہے، اور میری آنکھوں میں جب تکلیف، اب تو میں زیتون کا تیل ڈالتا ہوں آنکھوں میں، تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں، شہد ڈالنے سے مرچیں بڑی لگیں گی، پتہ لگ جائے گا، ایک مرتبہ مزہ آئے گا خوب، لیکن مفید بہت ہے۔ تو شہد کے بہت سارے استعمال ہیں۔ ایک اور بھی حدیث میں آپ کو 2 منٹ بعد سناتا ہوں، ایک چیز موبائل میں ابھی ذرا سلو ہوا ہے، تو گردے کے ایک تکلیف کے لیے نا نبی علیہ السلام نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ خاصرہ رینل پیلوس گردے کا ایک اہم حصہ ہے، جب اس میں سوزش ہو جائے، گردے کے اندر جب سوزش ہو جائے تو مریض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گردے کے اندر جب سوزش ہو جائے تو مریض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج ابلے ہوئے پانی میں نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے پینا ہے، نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے پینا، یہ گردے کے لیے بھی مفید اور ویسے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے مفید۔ اچھا جی، شہد کا ایک فائدہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کے یہ پئیں تو جو ان کے اسپرم کاؤنٹنگ ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، مردانہ صلاحیت، طاقت اور قوت کے لیے نہایت مفید ہے شہد کو نیم گرم دودھ میں استعمال کرنا، اور رات کو سوتے ہوئے کریں تو اور بہتر ہے۔ یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے شہد کا استعمال، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ یہ رکھتا ہے، اور یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، شہد یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، سرکہ بھی اینٹی بائیوٹک، شہد بھی اینٹی بائیوٹک، اور ہلدی، اس کا بھی انشاءاللہ آگے کسی وقت ذکر آئے گا، ہلدی بھی اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمارا استعمال محتاط طریقے سے، اچھے طریقے سے رہنا ہماری زندگی میں ہمیں صحت کے لیے مفید ہے۔ کھانسی کے علاج میں بڑا مفید ہے، اور جلد میں اگر کہیں جلن ہو جائے، جل جائے نا، آگ یعنی کہ جلنے کے اوپر یہ مرہم کا بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے، اور زخم کو بھرنے میں بڑا انہیل کر مطلب اس کی ہیلنگ جو ہوتے ہیں نا زخموں کی، وہ بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، بظاہر ہے میٹھا لیکن شوگر کو کنٹرول کرنے بھی مفید ہے، کینسر کے لیے بھی مفید ہے، کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، اور مردانہ مسائل کو حل کرنے میں بڑا مفید ہے، خاص طور سے دودھ، نیم گرم دودھ میں اس کا استعمال مردوں کے لیے اسپرم کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ شہد کا استعمال ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے شبرم۔ شبرم کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے اپنے علاج کے طور پہ، بتانے کے طور پہ، اور بہت گرم چیز ہے، ہار بہت گرم ہے، تو یہ بہت زہریلا، کڑوا اور اس قسم کا یہ درخت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے کئی فوائد ہیں، قبض ختم کرنے کے لیے ہے، اور کچھ مردوں کی بیماری کے لیے، ہاضمے کے لیے، تو بہرحال نبی علیہ السلام کو نے اس کا بتایا، اس کی تفصیلات یہ ایسی ہے جو عام ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جیسے شہد کا عام استعمال ہے، سرکے کا کر سکتے ہیں، شبرم کا عام استعمال بغیر کسی ڈاکٹر کے، بغیر صحیح چیز کے وہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کی تفصیلات پہ ہم آگے نہیں جاتے۔ اب اگلی چیز پر ہم آتے ہیں، شہتوت۔ شہتوت کھایا جی کبھی کسی نے؟ یہ بھی بڑے بہترین اثرات اپنے اندر رکھتا ہے،
تو شہتوت غذا کے حساب سے بھی بہترین ہے، لذت بھی بہترین ہے، اور دوائی بھی بہترین ہے، بڑی مزیدار دوائی۔ ایک سادہ سا اصول، ہر سیزن میں جو پھل آ رہا ہو، جو سبزی آ رہی ہو، اس وقت اس کا استعمال کریں۔ ہمارے ماحول میں جو پاکستان میں، جو لاہور میں، جو جہاں ہے، کوئی افریقہ میں، امریکہ میں، ایک سادہ سا اصول، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے علاقے کی جو سبزیاں اور پھل جس موسم میں آ رہے ہوں، اس موسم میں اس کا استعمال ہمارے لیے مفید ہے۔ کچھ چیزیں گرمیوں میں آتی ہیں، کچھ سردیوں میں آتی ہیں، تو جو جب آتی ہیں، اب ان کو اسٹور کر کے رکھنا اور گرمی کی چیز جیسے آم کوئی آج کھائے، بے وقوف ہے، پیسے بھی زیادہ دے گا اور کوالٹی بھی نہیں لے گا، فائدے بھی نہیں لے گا۔ آج کھانا ہے سنگترے کھائیں، جتنے مرضی کھائیں، ایک وقت میں 6 تو میں بھی کھا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی ہے۔ تو جو جس چیز کا سیزن ہے نا، اس کو اس میں استعمال کرنا یہ بہترین چیز ہے۔ یہ تمام اصولوں کو میں کا ایک بہترین اصول ہے ہماری زندگی میں آ جائے، اور اس وقت چیز کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے جب اپنے پیک سیزن میں ہوتی ہے، خوب کوانٹٹی میں ہوتی ہے، اس وقت تو کھانے کی چیز اصل وہ ہوتی ہے۔ اب سنیے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیالے سے شہتوت کھاتے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے شہتوت کھایا ہے جی۔ ہم تو کدو شریف سے آگے نہیں جاتے، کدو ہم سب کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ارے بھائی شہتوت بھی کھایا، کدو بھی کھایا، کدو کے بھی بے حساب فائدے ہیں۔ وقت ہوا تو انشاءاللہ آج کدو پہ ہی بات مکمل ہونی ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہمت پہ اور وقت کے اوپر۔ اب شہتوت میں کیا فائدے ہیں جی؟ اب کوئی کہے جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ چیزیں مہنگی ہیں، دوائیوں سے بہرحال سستی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے مولانا صاحب نے میرے سامنے تھے، ایک صاحب وہ لے آئے مٹھائی کا ڈبہ، کتنے کا جی؟ 1500 کے قریب۔ اب مٹھائی کتنی مہنگی ہو گئی، کتنے پیس ہیں جی؟ 25 30 40 50 روپے کا ایک پیس۔ تو میں نے کہا اس 1500 روپے میں اگر آپ کیلے لے آتے، موسمبی لے آتے، تو 10 درجن موسمبی آ جانی تھی۔ تو کیوں مٹھائی؟ واک ہم نے کرنے نہیں، مٹھائیاں کھانی ہیں، تو بھائی اگر ہم مٹھائی کی جگہ فروٹ پہ آ جائیں تو کیا برا ہے؟ اچھا ہے صحت کے لیے، تو ہم صحت کے لیے کانشیس تو ہوں نا، فکر مند تو ہوں۔ اب شہتوت کے فوائد سنیے۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بیکٹیریا اور فنگل وائرل انفیکشنز کے خلاف انسان کو یہ مضبوط بناتا ہے، لڑنے کی طاقت آتی ہے بیکٹیریا سے۔ کہتے ہیں نا ڈرنا نہیں لڑنا، کیا تھا وہ؟ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو یہ لڑنے کے قابل کرتا ہے، آپس میں نہیں لڑائی کراتا بیکٹیریا سے۔ بلڈ شوگر میں یہ مفید ہے، خاص طور سے جو ٹائپ 2 شوگر ہوتی ہے ان کے لیے، دل کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اچھا، جسم کے اندر ایک کیمیکل فنکشن چل رہا ہے، ریئیکشن، غذا جاتی ہے، پھر ایک توڑ پھوڑ جو بڑی پازیٹیو توڑ پھوڑ ہے، وہ ایک جوڑ توڑ ہوتی ہے، غذا کو اندر جا کے توڑ پھوڑ کر کے پھر اس کے کیمیکل، منرلز اور وائٹامن ہر مفید جگہ پہ پہنچانا، اس پورے سائیکل کو کہتے ہیں میٹابولزم۔ اس کو یہ بڑا جو ہے نا مفید، اس کے لیے مفید ہے، آنتوں کے لیے مفید ہے، ہاضمے کے لیے اچھی چیز ہے۔ آئرن اس کے اندر، کیلشیم اس کے اندر، پروٹین اور وائٹامن سی اس کے اندر ہے، سوزش کم کرنے والی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور جلد کے جتنے مسائل ہیں، جلد کے اسکن کے جتنے مسائل ہیں ان سب کے لیے مفید ہے۔ اب عورتوں کو پتہ لگ جائے تو اینٹی ایجنگ کی جگہ وہ شہتوت کھائیں گے، تو جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں نا ان سب کے لیے شہتوت بہترین ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کے کھائیں، اللہ کا نام لے کے بعد میں شکر ادا کریں، یہ سارے فائدے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اچھا جی، شہتوت کے پودے کے جو پتے ہیں، شہتوت کا جو پودا ہے اس کے پتے بھی بڑے مفید ہیں، اور کس کام کے لیے؟ بے اولادی کے مسائل جتنے بھی ہیں، مردانہ اور زنانہ، بالخصوص مردانہ، اس کے لیے بہترین نعمت ہے شہتوت کے پودے کے پتے۔ اب اس کا استعمال کسی سے پوچھ کے کیسے کرنا ہے وہ مجھے نہیں آتا۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے، اس کے اندر فولک ایسڈ ہے، زنک ہے، اور یہ مردوں کے اندر جو ہے نا اسپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے، بہترین چیز ہے۔ تو شہتوت کے پتے بہت کم قیمت میں مل جائیں گے،
ویسے آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو اس کے نام پہ تو دوائیاں کتنی مہنگی مہنگی ہیں. فولک ایسڈ کی گولیاں حضرت بتا رہے ہیں وہ ہوتی ہیں. تو فولک ایسڈ کی گولی جب آپ کھائیں گے یقیناً اس کے اپنے فوائد ہوں گے، لیکن اس میں کہیں سائیڈ افیکٹ کے بھی چانسز ہوں گے. تو شہتوت کے پتے اگر صحیح کسی سے سمجھ کے طریقے سے استعمال کر لیے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوگا. وائٹامن کے اس کے اندر ہے. وائٹامن کے کا فائدہ کیا ہے؟ بلیڈنگ کو روکنے کی جو اندر قوت ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی حد تک اس کا کردار ہے. تو یہ کس چیز کا ذکر ہم نے کیا جی؟ شہتوت کا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اگلی چیز صنوبر. اس میں نا بہت سارے درخت ہیں، ان کی ایک خاندان ہے یہ، اور جس میں چلغوزہ چیڑ اسی کے اندر آتا ہے. اب حدیث پہلے سن لیجئے، پھر اس کے معمولی سے فائدے سن کے ہم آگے چلتے ہیں. فائدے تو بہت ہیں لیکن وہ ہمارے عام استعمال کے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیت کے تر و تازہ پودے کی مانند ہے. ہوا چلتی ہے تو اسے زمین پہ بچھا دیتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے جو اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دم جڑ سے اکھڑتا ہے تو بس گیا. ہم صنوبر کا ذکر تو آ گیا نا. تو اس کے کیمیائی اجزاء بہت ہیں، اینٹی سیپٹک ہے اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے. اس کا اگر تیل کسی کو مل جائے تو اس کے تیل کی مالش خون کے بہاؤ کو جو ہے نا اندر متحرک رکھتی ہے. باڈی میں اگر صنوبر کے تیل کی جو ہے نا وہ مالش کی جائے تو اندر خون کا جو بہاؤ ہے وہ چلنا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور صنوبر کا تیل استعمال کرنا، کیسے استعمال کرنا ہے مجھے نہیں معلوم. تو زہریلے مادوں کو نکالتا ہے جسم کے اندر سے، پسینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں. بے چینی دور کرنے کے لیے نا صنوبر کے تیل کی خوشبو سے خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، انرجی انسان فیل کرتا ہے، اور یہ بے چینی کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے. اس کے تیل کے چند قطرے نہانے والے پانی میں ملا کر استعمال کیے جائے تو جسم میں طاقت اور توانائی محسوس ہوتی ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے. تو یہ بات فوائد اس کے بتا دیے، لیکن بہرحال اپنے معالج سے رابطے میں رہیں. تو یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں. اچھا جی، سعتر، گارڈن تھائم، سعتر، اس کی دھونی نبی علیہ السلام لیتے تھے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو سعتر کی دھونی دیا کرو. عرب میں ہم نے دیکھا ان لباندان ان کے پاس ہوتے ہیں اور مختلف بخور اور مختلف قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. مسجد نبی شریف میں بھی اور ان کے گھروں میں بھی اس طرح ان کا رواج ہے. ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے. تو میں بھی چند دن پہلے جب چترال کے سفر میں اٹک گیا تو وہاں جو محتمم میں مولانا عادل صاحب جامعہ رضوانیہ، تو انہوں نے جناب وہ لگایا ہوا تھا. میں نے کہا سر سبحان اللہ، میں نے تو چند دن پہلے اس کے بارے میں حدیث پڑھی تھی کہ جی ہم سعودی عرب سے لے کر آئیں. تو یہاں بھی مل جاتا ہے. تو اس کی دھونی چیسٹ انفیکشن کے لیے، دمے کے لیے بے شمار فوائد ہے. سنت تو سب سے پہلے ہے نا. پھر اس کے کھانے کے بھی بعض استعمال ہیں جو بعض جگہ فائدے دیتے ہیں. اچھا، اس کی جو دھونی لیتے ہیں نا یہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے. انسان کو ایک بہت پرسکون موڈ سوئنگز پہ بھی موڈ کو ایلیویٹ کرنے میں یہ بڑی مفید ہے. آج بہت ساری بیماریوں کا علاج خوشبوؤں سے ہو رہا ہے. ایک پوری تھیراپی، یہ پورا علاج ہے. بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف خوشبوؤں سے ہو رہا ہے، اور دلیل یہاں سے مل رہی ہے. آج ان لوگوں نے دماغ کے اوپر ریسرچ کر کے ایسی ایسی خوشبوئیں بنا لی ہیں جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ لگاتی ہیں تو مردوں کی اٹریکشن ان کی طرف بڑھ جاتی ہے. انہوں نے ایسی ایسی خوشبوئیں بنا لی ہیں جو وہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں اے سی کے ذریعے اور کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ اس کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں، اسپرے کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، کسٹمر جب وہاں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں زیادہ چیزیں خریدوں، فضول خرچی کا دل کرتا ہے، ایکسٹرا بائنگ کی طرف جاتا ہے. تو مختلف خوشبوؤں کے مختلف اثرات آ گئے اور یہ حدیث یہاں سے دلیل بنی ہے. تو سعتر یہ مل جاتی ہے اس طرح کی چیزیں. تو یہ اس کی دھونی بڑی مفید ہے. اور باقی اس کا مختلف طریقوں سے استعمال جو ہے نا، جو بزرگ خواتین ہیں جن کا ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے. اس پورا تو وہ نہیں ہو سکتا، جب بڑھاپا آ گیا نا اب جو چیز جا رہی ہے اس نے جانا ہی ہے، کر لو کچھ، لیکن اس کو روکنے میں. جیسے زیتون کے تیل کی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی
انسان کا ایک پروسیس ہوتا ہے ہڈیوں کا آسٹرو پروسیس. 35 سال کی عمر کے بعد نا ہڈیاں کمزور ہونا بھربھرانا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس نے رکنا نہیں ہے، لیکن جو زیتون کا تیل پیتا رہے گا انسان، استعمال میں رکھے گا، اس کا کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، وہ پروسیس سلو ہو جائے گا. موت اپنے وقت پر آنی ہے، ذرا ہڈیاں زیادہ بہتر رہیں گی، بس یہ ہے معاملہ. تو جو پروسیس شروع ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ ہو ہی جاتے ہیں، وہ نہیں ختم ہوتے پھر. اچھا جی، ساتر کی بات ہو گئی. اگلا ہے جی ذریع. لیس لہم طعام الا من ذریع. یہ خاردار درخت ہے، کڑوا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر گناہگاروں کو کھلایا جائے گا، اور دوزخ میں جو ذریع ہوگا نا، اس کی تلخی ایلوے سے زیادہ کڑوا ہوگا، اور مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا، اور اپنی گرمی میں آگ سے زیادہ یہ گرم ہوگا. تو یہ بھی طب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے فوائد تو بہت ہیں، لیکن وہ میں اور آپ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ حکیم کسی خاص طریقے سے ہی بتائے گا. تو بہرحال بہت ساری چیزوں میں یہ خود بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث سنیے، لوہا، آئرن، اس کے بے شمار فائدے ہیں. اب آئرن ایسے تو ہم بازار سے لے کے نہیں کھا سکتے. سیب میں آئرن ہے، بے شمار غذائیں ہیں جن میں آئرن ہے، اور جو ہمیں بے شمار طریقے کی صحت اور فوائد دیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین میں 4 برکتیں نازل فرمائی ہیں. 4: لوہا، آگ، پانی اور نمک. لوہا، آگ، پانی اور نمک. تو یہ ہم بہت ساری جو غذائیں، جیسے ہم سیب کے اندر ہے آئرن، یہ پالک کے اندر ہوتا ہے، سبزیوں میں کئی چیزوں میں ہوتا ہے، تو یہ ایک مفید چیز ہے. اچھا جی، ایک اور چیز ہے قسط البحری اور قسط الہندی. یہ بھی ایک جادوئی اثر رکھنے والی دوا ہے، جو حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی جڑی بوٹیوں سے یہ بنتی ہے. اور الحمدللہ جو اچھے لوگ ہیں آج، جو طب نبی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں سے یہ مل جاتی ہے. ہے تھوڑا مہنگا کام عام چیزوں سے، لیکن صحت سے مہنگا تو کچھ نہیں ہے. صحت تو بڑی نعمت ہے. اور ویسے کون سی کوئی دوسرے علاج کون سے سستے ہیں؟ کوئی پلاٹ بیچ کے علاج کرا رہا ہے، کوئی گاڑی بیچ کے، کوئی سود پہ قرضہ لے کے. ابھی چند دن پہلے خاتون کا فون آیا، بیٹے کا 18 سال کا نوجوان بچہ، تو کوئی مسئلہ ہو گیا اچانک، تو ہاسپٹل لے گئے. 10 دن میں 35 لاکھ روپے کا انہوں نے بل بنا کے دے دیا. تو وہ علاج کون سا علاج سستا ہے؟ تو یہ مل جاتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں تو ان کے پاس یہ مل جاتا ہے. اس کے جو فوائد جو ہیں، اب حدیث پہلے سن لیجئے. بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی اور کئی اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کتابوں میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جن سے تم علاج کرتے ہو، اس میں حجامہ اور قسط البحری بہترین علاج ہے. حجامے کو بار بار ریپیٹ، کبھی کسی چیز کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ. اس حدیث میں حجامے کا ذکر قسط البحری کے ساتھ آیا. تو حجامہ بھی ہمیں نا پابندی سے ہر مہینے کروا لیں، 2 مہینے بعد کروا لیں، ڈرنا نہیں چاہیے. تو بہت سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، صحت ہی انشاءاللہ ملے گی. تو لیکن بعض ڈاکٹر جو ہے نا، حجامہ جو کرنے والے، وہ 14 15 لاکھ ٹھوک دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک کرتے ہو، مجھے نہیں اس کی سمجھ اتنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر مہینے آپ نے 3 کپ لگوا لی ہیں تو ٹھیک ہے. اب صحت مند آدمی ہیں تو اپنی امیون سسٹم کو بہتر ہی کر رہے ہیں نا. تو باقی تو انہوں نے کیونکہ پر کپ پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی، جتنے ٹھوکیں گے تو اتنے پھر پیسے ملیں گے. تو وہ بہرحال اللہ عافیت رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی زیادہ کی اس کی ضرورت نہیں. قسط الہندی، قسط البحری، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور دونوں ہی نہایت مفید. اس کو کوسٹس بھی کہتے ہیں. خواتین کو جو ماہواری کا درد ہوتا ہے، بعض کو ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے شروع کے 1-2 دن، اس کے لیے نہایت مفید ہے. جسم کے اندر سے تمام اعضاء کے جو زہریلی فاسد مواد ہیں، ان سب کو یہ باہر نکالتی ہے. جوڑوں کے درد میں یہ بہترین ہے، ڈائریا کے اندر یہ بہترین ہے. اسٹریس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ انسان کو بڑا مفید، اور دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ خوشگوار کر دیتی ہے. کھانسی کے اندر، سردی لگ رہی ہے، مائیگرین کے لیے بہت مفید ہے. آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے، دمے کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے بہت مفید ہے.
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی موشن، کبھی قبض کبھی موشن، نہ ادھر ان کا چلتا کام زیادہ نہ ادھر چلتا کام، ایسے ان لوگوں کو ایک ڈپریشن بھی ہوتی ہے بیچ میں، وہ خود بخود گفٹ میں آ جاتی ہے، اس کے لیے بڑی مفید ہے یہ۔ اچھا، قسط البحری قسط الہندی، اس کا ایک آئل بھی ملتا ہے، اگر مستورات جو پریگننٹ ہیں اس کو سونگھ لیں، انہیل کر لیں اچھے طریقے سے، جو لیبر پین ہے اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور اس کا نو سائیڈ افیکٹ، نہ بچے کو نقصان ہوتا ہے نہ ماں کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے لیبر وارڈ میں یہ موجود ہو اور ان کو کہا جائے سونگھ لو، اور اس کے فوائد وہ خود دیکھیں کہ ہاں واقعی ہیں، سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، تجربے کر کے پتہ لگ جاتا ہے نا، تو پھر اگر ہمارے ہر میڈیکل مطلب ہر ہاسپٹل میں لیبر وارڈ میں یہ ہو تو کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن اور ہاضمے کے جتنے مسائل ہیں ان سب میں یہ مفید ہے۔ تاہم پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہم نے طبیب سے پوچھ کے استعمال کرنی ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کہ جی حضرت صاحب نے فرمایا تھا تو ٹھیک ہے، مجھے کینسر ہو گیا یا مجھے کچھ ہو گیا تو دعویٰ کر دیو۔ اچھا جی، آج کی آخری چیز، وہ 8:30 بجے میں نے پوچھا ہی نہیں، 8:39 ہو گئے، آخری چیز بیان کر لوں یا بس ختم کروں؟ آج کی جو آخری چیز ہے کدو شریف۔ اب میں جہاں جاتا ہوں نا دعوت میں لوگوں کے یہاں، وہ جناب کدو ضرور ہوتا ہے، تو کدو کھانا سنت ہے، لیکن ہر کھانے میں کدو کھانا سنت نہیں ہے کہ جی حضرت صاحب آ رہے جی کدو کھلاؤ جی، تو یہ سنت کا بیان کرتے ہیں تو بس سنت، بھائی بہت ساری اور چیزیں بھی اتنی ساری بیان کر دی ہیں، تو صرف کدو نہیں ہے، باقی کدو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی پہلے حدیثیں سنیے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کو قرآن میں کہا یقطین، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ڈال دیا ان کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، وہ بیمار تھے، اور اگایا ہم نے لیے ان کے اوپر درخت بیل والا نا، وہ یہ کدو تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو کیا کیفیت ہوگی جو کئی دن کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو جب باہر آئے تو انتہائی لاغر اور نحیف تھے، ان کو اللہ نے کدو کھلایا۔ اس سے آپ نے کیا اخذ کرنا ہے وہ آپ خود کر لیں۔ اب ذرا حدیثیں اور سن لیجئے، یہ تو قرآن کی بات آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور کھانا کھلایا، اس میں اس نے جو کی روٹی اور شوربہ، جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو تھا اور گوشت تھا، وہ لا کر دسترخوان پہ رکھا۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو محبوب ہو گیا، کدو سے محبت ہو گئی، کیونکہ میرے محبوب کو وہ پسند تھا۔ آپ تلاش کر کر کے کھا رہے تھے کدو کو۔ جو کی روٹی، شوربہ، کدو اور گوشت۔ ہمارے ہاں شوربے والے سالن بننے کم ہو گئے، بوٹیاں چاہیے ہر ایک کو، تو شوربہ جتنا زیادہ ہوگا، اور وہ شوربے کی جو کوالٹی آتی ہے نا، جس کے اندر انرجی آتی ہے، فوائد آتے ہیں، وہ ہڈی سے آتے ہیں۔ ہمیں گوشت لے کے آنا ہے بون لیس، شوربہ ہمیں کھانا نہیں، تو پھر ہمارا نظام کیسے ٹھیک رہے گا؟ جو کی روٹی، شوربہ، اور شوربہ بنتا ہے، اس دن میں نے ایک بات بیان کی تھی، بعد میں ابو نے بتایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس دن نہیں میں بتا سکا تھا۔ ایک پنجابی کی ایک کہاوت، لے آویں پٹھ ورنہ آ جاویں اٹھ۔ اب پٹھ کیا ہے؟ ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کا شوربہ بنتا ہے، تو شوربہ جتنا زیادہ ہوگا ہڈی والے گوشت کا، اتنے ہمارے لیے وہ مفید ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث سن لیجیے۔ جابر بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کدو کے چھوٹے چھوٹے قتلے کیے جا رہے تھے، کدو کے چھوٹے چھوٹے پیس بن رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ ہوگا، شوربے میں اضافہ ہوگا۔ عطا بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔
حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے امی عائشہ سے روایت کی، کدو کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یعنی امی عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عائشہ جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو ڈال کر اضافہ کر لیا کرو کہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب گوشت پکاؤ تو اس میں کدو ڈال دیا کرو۔ اس سے کیا مراد؟ ہم اپنے گھروں میں بھی ایک ترتیب رکھیں کہ صرف گوشت کا سالن، میں تو اکثر منع کرتا رہتا ہوں، صرف گوشت کا سالن جو ہے نا وہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی سبزی اس میں موسم کی ڈال دیں، کدو ہو وہ ڈال دیں، نہیں تو کوئی بھی موسم کی سبزی ڈال دیں۔ گوشت والے سالن کی عادت ہونی چاہیے، ہر وقت گوشت اور ہر وقت بوٹیاں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا جی، کدو جو ہے نا یہ سبزیوں کے ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی لمبی ایک تفصیل ہے، تو ہم اس کے فوائد کے بارے میں چلتے ہیں جو بے حساب اور بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض لکھے ہیں، ان کو سن لیجئے۔ یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے کدو، یہ قبض کو ٹھیک کرتا ہے، یہ ڈائریا کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، دونوں انتہائیں ہیں، ایک قبض یہ ایک انتہا ہے اور دوسری انتہا اس دونوں میں ٹھیک، دونوں میں مفید ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بتائے گا جس سے کیا مراد ہے؟ یہ جسم کے پورے اندر کے فنکشن کو ٹھیک کرتا ہے، اندر کے سارے معاملات کو، باڈی کی ساری چیزوں کو، سسٹم کو ایک ترتیب پر لے آتا ہے، ریسیٹ کر دیتا ہے۔ کدو کا استعمال دونوں طرف سے مفید ہے، اندر کے پورے جسم کے سسٹم کو یہ ریسیٹ کر دیتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے صحت کے لیے، اور ہمارے بچے تو یہ کھاتے ہی نہیں۔ تو اس کا استعمال ایسی زبردست چیز ہے، ایسی چیزیں بہت کم ملیں گی آپ کو کہ ایک ہی چیز قبض میں بھی مفید ہو اور دوسری کیفیت، دونوں انتہائیں ہیں یہ، اور یہ دونوں کے لیے مفید کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندر کے پورے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے۔ جب اندر کا سسٹم ٹھیک ہے، نہ قبض ہونا، نہ ڈائریا ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ سیٹ رہیں گے۔ قوت مدافعت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ منرلز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دیکھیں جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں نا، الٹرا وائلٹ، تو ان کے جو اثرات ہمارے سیلز کے اوپر پڑتے ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور کسی بھی، اس میں کدو کئی قسم کے آتے ہیں، گول، لمبا، موٹا، مختلف سائز، مختلف اس کی، تمام کے لیے یہ باتیں ہیں، تو کسی بھی قسم کا ہو۔ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس کے اندر وائٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں، امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اچھا جی، کدو شریف کیمیکل ریئیکشن اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نیچرل یورک ایسڈ کی دوائی ہے۔ کسی کو یورک ایسڈ ہو، وہ دوائی کھا رہا ہے، جو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے کھاتا رہے، لیکن ساتھ کدو کو بھی استعمال کرے دوائی کے طور پر، علاج کے طور پر، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، اور جب دیکھے مینیج ہو گیا، وہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے دوائیوں کو کم زیادہ کرنا، چھوڑنا، یہ کر سکتا ہے۔ تو کدو جو ہے یورک ایسڈ کی نیچرل دوائی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ نیچرل میڈیسن ہے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ قدرتی ایک دوائی ہے۔ پیشاب کے بہت سارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، نیند کے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، اور یہ عام طور سے گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اندر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے، پانی کی کمی پانی جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے میں بھی یہ معاون ہوتا ہے۔ گردوں کے اندر جو زہریلی فاسد مواد آ جاتے ہیں نا، ان کو یہ باہر نکالنے میں کدو کا بڑا رول ہے جی۔ گردوں کے اندر ہم نے جو قیمتی دوائیاں لینی ہیں، علاج کروانے، تو گردوں کے لیے بھی جناب اس کا فائدہ اللہ نے دے دیا، الحمدللہ۔ اچھا، دل کے بہت سارے مسائل کے اندر یہ بڑا مفید ہے، اور ذہنی مسائل اس کے لیے یہ بہت مفید ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، انرجی لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں بھی کدو کا بڑا کردار ہے۔ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے، اب بیگم صاحبہ سے میں کہتا ہوں بھئی یہ سبزیاں، کدو، یہ چیزیں بنایا کرو، یہ زیادہ کھائی نہیں جاتی، میرا اپنا تجربہ ہے۔ ایک روٹی کھا لی اور ساتھ یہ کھا لیا تو بس طبیعت خود جلدی رک جاتی ہے۔ اس کی جگہ باربیکیو ہو اور نہاریاں ہوں، پائے ہوں، اور اس طرح مرغن غذائیں ہو، وہ کھائی بھی زیادہ جاتی ہیں۔
میری زندگی میں تو یہ تجربہ ہے۔ تو کل رات کو میں نے ایک دعوت کھائی تھی، صبح میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح زیادہ ہیوی ڈائٹ ہو اور رات کو نہ ہو، لیکن اب رات کو کر لی تو کیا کریں، تو پھر صبح میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ تو دوپہر کو ادھر ہیڈ آفس میں ہی میں نے کبھی لے آؤ گھر کی، تو 2 لوگ لیا جی ہمارے گھر سے سبزی آئی ہوئی ہو، میں نے کھانے شروع کر دی۔ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے لیے پائے آئے ہوئے تھے، تو میں وہ سبزی کھایا تو انہوں نے کہا جی اتنی بھی احتیاط نہیں ہوتی، پائے کھا لیں۔ وہ جناب علی جب پائے کھانے شروع کیے، وہ 2 نان میں نے تسلی سے کھا لیے اور خوب 2 پلیٹیں بھر کے کھا لی، اور پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئی۔ اور اگر وہ سبزی کھائی ہوتی تو ایک جو فور نان، کیونکہ گھر میں تو ہو جاتا ہے نا، روٹی گھر کی بنی ہوئی جو کی آ جاتی ہے، باہر نکل کے چیزیں تو اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں وہ نان کے ساتھ سبزی کھاتا تو دوسرے نان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، اس میں میرا کام ہو جانا تھا اور پیٹ بھی بھر جانا تھا۔ وہ جب پائے کھائے تو جناب 2 نان کھا لیے، باتیں بھی ہو رہی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈسکشن تو لمبا ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک قدرتی طور پر میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوتا ہو کہ جب ان قسم کی ڈائٹس پر آتے ہیں نا، تو انہوں نے وزن جو کم کرنا ہے وہ اپنی جگہ، ہم خود ہی کم کھا رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ایک فرق آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیزیں ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ناری ہے تو پھر خوب کھا رہے۔ تو جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بچپن میں ہم کرکٹ کھیلنے گئے مدرسے سے، تو واپسی پہ انارکلی چلے گئے، وہاں جا کے کچوریاں کھائیں، تو ہم 4 یا 5 لڑکے تھے، 6 نہیں تھے، 104 غالباً کچوری ہم نے کھائی، 4-5 لوگوں نے۔ تو ہی میں نے بتایا تو والد صاحب کہنے لگے کہ آپ نے پوری بات نہیں بتائی، وہ جو کچوریاں انارکلی ملتی ہیں وہ آٹے کی ملتی ہیں، اس میں آئل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، تو وہ کھائی جا سکتی ہیں۔ میدے والی کوئی سوچے تو وہ نہیں کھا سکتا، وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو ہمیں یہ ساری باتوں کا جو مقصد ہے نا، ان باتوں کا، ہم نے اپنی صحت بنانی ہے آخرت اچھی کرنے کے لیے، صحت بنانی ہے خدمت کے لیے، صحت بنانی ہے دین کے کاموں کے لیے، صحت کی حفاظت کرنی ہے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا شہری بننے کے لیے۔ صحت ہوگی تو آپ دین کے کام بھی کر سکتے ہیں، آخرت کے کام بھی کر سکتے ہیں، اور صحت نہیں ہوگی تو پھر وہ الگ بات ہے کہ بیماری کے اوپر فضائل آ جائیں گے، لیکن وہ تو زندگی تو پھر مزیدار نہیں ہے نا۔ تو صحت مند زندگی کے لیے ہم اپنی غذاؤں کا خیال رکھیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم، آج مجھے وہ میسیج آیا عبد المتین صاحب کا، میسیج ٹی وی والوں کا، پیاز کے اوپر میرا ان باتوں میں پیاز کا بھی ذکر آیا تھا کہ جی 26 لاکھ لوگ ابھی تک چند دنوں میں اس کو دیکھ چکے۔ تو ان کا چلو اچھی بات ہے بھائی، ہم نے تو اس لیے یہ نہیں کیا کہ زیادہ لوگ دیکھیں تو ہمیں اس کا ویوز زیادہ ملیں۔ بھئی اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ صحت سیریز کے جتنے بیانات ہیں تو ان سب میں اپنے اپنے الگ الگ انداز سے باتیں ہیں اور سب کے لیے مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اتنی سردی میں ہم سب کا یہاں آنا یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر آئے ہیں، رب تاکہ ہم دین کے کام اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم روحانی بھی بیمار، جسمانی بھی بیمار، اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان فرمائے۔ یا اللہ حماس کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔
بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی شریف کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس وقت مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ انہیں قوم عاد اور سمود کی مانند ہلاک اور تباہ برباد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ وصلی اللہ، یا اللہ جو ہمارے دوست، رشتہ دار، احباب دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم سب کی کلی مغفرت فرما۔ ہماری جتنی زندگی باقی ہے ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ جب موت کا وقت آ جائے رب کریم پہلے راضی ہونا پھر موت عطا فرما، موت کو تحفہ بنا کے بھیجنا صلی اللہ۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوں، جنہوں نے ملاقات کرنی ہے تو پھر کر کے آتے جائیں، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔